زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم من المہدی الى اللحد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین اکرام اور اساتذہ اکرام اور محترم حاضرین، ہمارے یہ مدارس اسلامیہ، جامعات اسلامیہ، مکاتب دینیہ جو پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی ملک، کوئی صوبہ اس سے خالی نہیں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، بستی بستی، ملک ملک، الحمدللہ یہ پھیلے ہوئے ہیں، جو اسلام کی مکمل تعلیم دینے کے بہترین ذرائع ہے، خواہ اسلام کا قانون وراثت ہو، قانون معیشت ہو، قانون معاشرت ہو، قانون اخلاق ہو، یا باطنی اخلاقیات ہو، یا اس کے عقائد کا نظام ہو، آداب ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، اسلام اس کے لیے کیا ہدایت دیتا ہے؟ وَمِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ، ان اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ ادارے وہ ستون ہیں جن پر پوری معاشرت کی عمارت قائم ہے، جن کی روشنی سے انسانی معاشرہ سنورتا ہے۔ ادارے انسانیت کو اپنے خالق کی پہچان اور مقصد حیات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ دنیا چاہے کچھ کہے، لیکن آج دنیا کی خیر انہی سے وابستہ ہے۔ عزیزان ملت، یہی نہیں بلکہ یہ مدارس اس ملک کے امن کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بڑے ملک کے کونے کونے میں پھیل کر لوگوں کو یہی باتیں سکھاتے ہیں کہ امن کے ساتھ رہو، چوری مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، انسانیت کی توہین مت کرو، انسانوں کو امن کا پیغام دیتے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو غریبوں کے بچے کالجوں، اسکولوں میں ایڈمیشن فیس ادا نہ کر سکنے کی صورت میں ان تہذیبوں سے دور رہ کر غلط کاموں میں لگتے، انسانیت سوز حرکتیں کرتے۔ مدارس نے انہیں بچا لیا، انہیں خدا ترسی اخلاقیات اور آخرت میں جواب وحی کا عقیدہ سکھا دیا۔ اب یہ لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر سمجھا رہے ہیں کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھایا جائے جس سے ملک بدنام ہو، ملک کا نقصان ہو۔ مجھے بتاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسا معرف کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ کہ حسین احمد بندی رحمت اللہ علیہ جیسا اولو العزم کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ جیسا مفسر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ قاری طیب رحمت اللہ علیہ جیسا مدبر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جیسا مبلغ کس نے دیا؟ محافظ ملک ملت کے یہاں سے ہوتے ہیں پیدا، محافظ ملک ملت کے یہاں سے ہوتے ہیں پیدا، نگہبانان امت بھی یہی تیار ہوتے ہیں۔ حاضرین اعزام، یہی وہ مدارس ہے جن میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جن میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیل ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جن میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو کی تکبیر ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جن میں وما محمد اللہ رسول کی تعریف ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے۔ مدارس سے جہان علم میں تازہ بہاریں ہیں، مدارس سے جہان علم میں تازہ بہاریں ہیں، مدارس علم و عرفا کی صدا شمع جلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، اس ملک میں کم سے کم درجے کے نمازی کا صدقے کا حساب بھی لگایا جائے تو تقریباً 1 ارب 1 بلین صدقے روزانہ اس ملک کی دھرتی پر امن و شانتی و سالمیت و بقا و ترقی کے لیے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دعائیں بھی کی جاتی ہے۔ ان مدارس و مکاتب کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کا اس میں باقی رہنا کتنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ اسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو ملک کے ساتھ بے وفائی کے مترادف ہے، وہ ملک وفادار نہیں، وہ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اللہ پاک سب کو مدارس اسلامی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ مدارس عظمت اسلام کی زندہ نشانی ہے، مدارس عظمت اسلام
کی زندہ نشانی ہے، مدارس صفحہ ہستی پہ نقش جاودانی ہے، وما علینا الا البلاغ۔